ومن آياته أن خلق لكم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسلمان نے یہودی پر چوری کا جھوٹا الزام لگایا تو پھر کیا ہوا؟ اللہ بندے کو کب چھوڑ دیتا ہے، کب کہتا ہے کہ اب تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں رہا؟ سورۃ النساء آیت نمبر 115۔ ترجمہ ہے، اور جس نے مخالفت کی رسول کی، اور جس نے مخالفت کی رسول کی اس کے بعد بھی کہ کھل کر آ چکی ہے اس کے سامنے ہدایت، اور چلا اہل ایمان کی راہ کے خلاف، تو چلنے دیں گے ہم اس کو اسی راستے پر جدھر وہ مڑ گیا، نولہ ما تولا، ادھر ہی چلنے دیں گے جدھر وہ چلا گیا، مڑ گیا۔ جو راستہ اس نے اختیار کر لیا، اب اللہ پاک کہتے ہیں اب ادھر ہی جا، اور ڈالیں گے ہم اس کو جہنم میں، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس رکوع میں اور بعد والے رکوع میں ایک اہم واقعہ پر بحث کی گئی ہے۔ انصار کے ایک قبیلے بنی ظفر کے ایک شخص نے ایک انصاری کی زرہ چرا لی، یعنی بنی ظفر قبیلے کا ایک مسلمان تھا انصاری، اس نے ایک یہودی کی زرہ چرا لی۔ زرہ وہ لوہے کا لباس ہوتا ہے جو جنگ کے وقت پہنا جاتا ہے، اور جب اس گم شدہ زرہ کی تلاش شروع ہوئی تو چوری کا مال ایک یہودی کے پاس رکھ دیا گیا۔ یعنی جب اس کو پتہ چلا یہودی کو، تو اس نے دیکھا، تلاش شروع کر دی، تو اس مسلمان نے کیا کیا کہ اپنے گھر سے اٹھا کر وہ زرہ ایک یہودی کے پاس رکھ دی۔ زرہ کے مالک نے ایک شخص تامہ پر شبہ ظاہر کیا، مگر تامہ اور اس کے قبیلے والوں نے آپس میں اتفاق کر کے اس کا الزام یہودی پر لگا دیا۔ پوچھے جانے پر یہودی نے الزام سے انکار کر دیا۔ یہودی نے انکار کرنا ہی تھا کیونکہ اس نے چوری تو نہیں کی تھی، مگر قبیلے والے اپنے بھائی بند کی حمایت میں بڑے زور و شور سے کھڑے ہو گئے اور اس کی وکالت کرنے لگے، اور کہنے لگے یہودی تو اللہ اور رسول سے انکار کرتے ہیں، اس کا انکار کرنے والے ہیں، ان کا کیا اعتبار ہے، ان کا کس طرح اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، لہٰذا ہماری بات کا یقین کیا جائے۔ مال مسروقہ یعنی چوری شدہ مال تو یہودی کے گھر سے برآمد ہوا ہے، اب یہ زرہ تو ملی ہے یہودی کے گھر سے، تو مقدمہ تو ان پہ بننا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا تو یہ کام نہیں، نام سے مال برآمد ہوا ہے۔ قریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حالات کو مد نظر رکھ کر یہودی کے خلاف فیصلہ دے دیتے کہ اتنے میں اللہ کریم نے بذریعہ وحی آپ کو حقیقت حال سے آگاہ کر دیا، اور آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا کہ یعنی یہودی سچا ہے اور مسلمان غلط ہے، جھوٹا ہے۔ جب اس مقدمے کا فیصلہ مسلمان کے خلاف اور یہودی کے حق میں ہو گیا تو اس منافقت پر، یعنی اس منافق آدمی پر جاہلیت کا دورہ پڑا کہ وہ کھلم کھلا اسلام کے خلاف ہو گیا اور مدینہ سے نکل کھڑا ہوا، مدینہ سے نکل کر مکہ میں اسلام کے دشمنوں کے پاس چلا گیا۔ یعنی اس وقت جو مشرکین مکہ تھے، اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے، ان کے پاس وہ چلا گیا۔ ان آیات میں اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے نشانیاں دیکھ کر بھی ہدایت حاصل نہ کی، یہ مفہوم ہے سورۃ الانعام آیات 25 تا 27 کا۔ مفہوم یہ ہے، بعض ایسے لوگ تھے جو آپ کی باتیں تو سنتے تھے مگر سن کر کوئی اثر قبول نہ کرتے تھے۔ جب اتنی ضد اور ہٹ درمی ہو جاتی ہے تو گویا ایسا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں اور ان کے کان بند کر دیے ہیں۔ اب وہ اس طرح ہو گئے ہیں کہ اگر نشانیاں دیکھ بھی لیں تو پھر بھی ایمان نہ لائیں۔ قرآن کی آیات کو وہ قصے کہانیاں قرار دیتے ہیں، خود بھی دور بھاگتے ہیں اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں کہ وہ اس کو قبول نہ کریں۔ وہ سمجھتے نہیں ہیں اور اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہیں، اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی و منشاء سے ہوتا ہے، سب واقعات اللہ کے اذن اور ارادے سے ہوتے ہیں۔ منکرین اور ہٹ دھرموں پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا، ان کا دل ایسی کسی بات کا یقین نہیں کرتا جو ان کی خواہشات کے خلاف ہو۔ یہی وہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے دل کے دروازے بند کر دیے ہیں۔
اللہ جسے ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی اللہ جس بندے کو ہدایت دینا چاہے تو کیا کرتا ہے کہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 125، اس کا ترجمہ ہے، پس جس کے لیے اللہ ارادہ کرتا ہے کہ اسے ہدایت دے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ ہدایت ہر کسی کو نہیں ملتی، اور جس کے لیے اللہ ارادہ کرتا ہے کہ اسے گمراہ کرے تو اس کے سینے کو تنگ گھٹا ہوا کر دیتا ہے۔ اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا اس کو روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہو۔ اس طرح اللہ ناپاکی اور عذاب ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ جن کو ہدایت دیتا ہے ان کو اسلام کی حقانیت پر کوئی شک و شبہ نہیں رہتا، اور جو لوگ اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات میں پڑے رہتے ہیں تو اپنی اس روش کی وجہ سے خود ہی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جب وہ ہدایت کی طرف آنے کا خیال کرتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ گویا ان کی موت واقع ہو جائے گی، لہٰذا گندگی اور غلاظت اور عذاب ان کا مقدر بن جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہدایت کس کو ملتی ہے۔ ہدایت ہر ایک کو نہیں ملتی، ہدایت اس کو ملتی ہے جو رجوع کرے، جو ہدایت حاصل کرنا چاہے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 27، اس کا ترجمہ ہے، اور یہ لوگ جو کافر ہیں کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشانی کیوں نازل نہیں کی گئی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان پر کوئی معجزہ کیوں نہ اتارا گیا، کوئی نشانی کیوں نہیں دی گئی ان کو اس کے رب کی طرف سے۔ کہہ دو بے شک اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے راستہ دکھاتا ہے، اس کو جو رجوع کرتا ہے اس کی طرف۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ایک طریقہ وضع کر دیا ہے، یہ انسان کی مرضی ہے کہ وہ ہدایت والا راستہ اختیار کرے یا گمراہی کا راستہ اختیار کرے۔ اللہ کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا، ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت کا طالب ہو اور ہدایت کے لیے اللہ سے رجوع کرے۔ اللہ اس بندے کا خلوص دیکھ کر اپنے اذن سے اس کو ہدایت کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ جو ہدایت کے لیے اللہ سے رجوع ہی نہیں کرتا اور کوشش ہی نہیں کرتا تو اللہ اس کو اپنے آپ زبردستی گمراہی سے نہیں نکالتا، بلکہ اس کو گمراہ ہی رہنے دیتا ہے، اور وہ شخص گمراہی کے راستوں پر بھٹکتا رہتا ہے جن پر وہ خود جانا چاہتا تھا۔ ومن آياته أن خلق لكم